بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی، اس مبارک، اس سفر میں قدم بقدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اور ان کی اجازتوں کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہمارے بزرگوں کے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ چشتیہ، اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 41 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا لشکر قریش اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور جو دن گزرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لشکر قریش میں لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہ لشکر ہے کہ جو پہلے دن سے اپنے منزل کے لیے ہمارے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے گا کہ لشکر قریش ایک مقصد کے تحت ایک مقصد کے لیے چل رہا ہے۔ اس لشکر قریش میں نہ تو ہمارا اور نہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے، اور جو لوگ مقصد کے لیے اپنے زندگی کو صرف کرتے ہیں، مقصد کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو بعد میں امر ہوتے ہیں، کہ جن کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور جو لوگ مطلب کے لیے زندگی کو بسر کرتے ہیں، چاہے ان کا نام ان کی زندگی میں کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، ان کے مرنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے لوگ اس نام کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے نام زندہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی خاص مقصد سے منسوب کرتے ہیں اور اس کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ہمارے لشکر قریش کا مقصد رضا الہی ہے۔ ہمارے لشکر قریش کا مقصد صرف اور صرف ان باطلی قوتوں کو شکست دینا ہے کہ جو فتنے آج کے دور میں سر اٹھا رہے ہیں اور آئندہ دور میں سر اٹھاتے رہیں گے، اور پھر یہی لشکر قریش ان باطل قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے مانند ہوگا، کیونکہ یہی لشکر قریش جو سورہ قریش کی قوت سے، سورہ قریش کی روحانی طاقتوں سے، سورہ قریش کی ان باطنی حقیقت سے ان باطلی قوتوں کا مقابلہ کرے گا، کہ جس طرح ایک شخص اپنے آپ کو کسی جنگ کے لیے مخصوص کرتا ہے اور اس کی تیاریاں کرتا ہے، اس کی لوازمات کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پریپیئر کر کے پھر وہ اپنے سفر کو نکلتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آج سے کچھ سالوں پہلے لشکر قریش اپنے منزل کے لیے نکلا، اور اس کا بہترین ہتھیار شمشیر، جس کو سیف کہتے ہیں، تلوار کہتے ہیں، وہ ہمارا ہتھیار ہے سورہ قریش۔ اور جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہیں تو یقیناً ان کو دنیا بھی ملتی ہے اور ان کو آخرت بھی ملتی ہے، ان کا دین بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ سورہ قریش کی یہ خاص برکت ہے کہ اگر اس لشکر میں کوئی غریب شخص شامل ہو تو اس کی زندگی بدل جائے،
اگر کوئی مفلس لوگ شامل ہوں تو وہ برکتوں میں ڈھل جائے۔ یہ اس لشکر قریش میں سورہ قریش کی برکت ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، کہ سورہ قریش اس کو محفوظ رکھتی ہے تمام مفلسیوں سے، سورہ قریش اس کو محفوظ رکھتی ہے دشمنوں کے شر سے، باطل قوتوں کی قوت سے۔ ہر قسم کے جادوگروں سے، ہر قسم کے شیاطینی عصائب سے، ہر قسم کے شیاطینی دشمنوں سے۔ کہ جو لوگ سورہ قریش پڑھ کر ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہیں، سمجھ لیں کہ وہ سلامتی کے رستے پر ہیں، وہ عافیت کے رستے پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈھال سورہ قریش ہے، ہماری شمشیر سورہ قریش ہے، ہمارا مقصد سورہ قریش کی روحانیت ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو لوگ مظلوم کے ساتھی بنتے ہیں، جو لوگ ظالم کے آگے سیسہ پلائی بن کے دیوار کھڑے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہو، جن کے دلوں میں اللہ کے نور ہو، جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، اور جن کے زبانوں پہ سورہ قریش کا ورد ہو۔ وہی ظالم کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہی دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان کا ایمان جو ہے اس سے کفار لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں آج بھی۔ کیوں؟ اس مومن سے ڈرتے ہیں کہ جو انصاف کرتا ہے۔ آج بھی یہودی نصارہ مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے صرف ان مسلمانوں سے کہ جو انصاف سے کام لیتے ہیں، جو رضا الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جسے مجاہد کہتے ہیں، جو اپنے نفس کی خواہشات کے لیے جنگ نہیں لڑتے، بلکہ رضا الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو مظلوموں کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور یقیناً ہم جس دور میں چل رہے ہیں، اور ہم مزید 2025 میں جس دور میں داخل ہوں گے، یہ الفاظ میرے یاد رکھنا، اس کے لیے سورہ قریش کتنی ضروری ہوگی، آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ جو ہی 2025 اپنے اختتام کو پہنچے گا، ہم 26 میں شروع ہوں گے، پھر آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کیوں سورہ قریش پڑھنے کو کہا کرتے تھے، کیوں ہمیں سورہ قریش پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے، تنبیہ کیا کرتے تھے کہ سورہ قریش پڑھو، لوٹ آؤ۔ میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 70 مرتبہ سورہ قریش ضرور پڑھ کے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ مل کے لوگوں کی مدد کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری مدد کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ چندہ اکٹھا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مسجد بنانا ہے یہ اکٹھا کرو، ہمیں وہ کرنا ہے یہ اکٹھا کرو، ہمیں کھانا کھلانا ہے یہ اکٹھا کرو، نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک مقصد کے لیے چلو، سورہ قریش رضا الہی کے لیے پڑھو، اپنی حفاظت کے لیے کرو، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تاکہ عملیات کی دنیا میں تم باطنی قوتوں کو شکست دے سکو، دشمنوں کو شکست دے سکو، شیاطینوں کو شکست دے سکو، دشمنان اسلام کو شکست دے سکو۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے محافظوں کو جو بارڈروں پہ جا کے ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ان مجاہدوں کو جو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں تو ہمارا اور تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بن جائیں،
ہم ان کے لیے ان کے غیب سے ایسی مدد کریں کہ ہم اپنی روحانیت کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے، سورہ قریش کے ذریعے ہم ان کو وہ قوت دیں کہ جس کے ذریعے وہ کفاروں پر غلبہ حاصل کریں۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ مجاہد کہ جو کفار کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ہم روحانیت کے ذریعے ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جب آپ سورہ قریش پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مدد کہاں کہاں رہنمائی کرتی ہے اور کہاں کہاں تمہیں روشنی دکھاتی ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، باقاعدہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو انسان ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، پورے بدن کو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فلاں ملک میں اگر کسی مسلمان کوئی اذیت میں، کوئی تکلیف میں ہو تو تمہیں اس کا احساس نہ ہو؟ اگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تم انسان ہی نہیں ہو، مسلمان ہی نہیں ہو۔ اب ان کی مدد کے لیے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم وہاں جا نہیں سکتے، امداد نہیں بھیج سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم تم ان کے لیے غیبی مدد تو بھیج سکتے ہو سورہ قریش کے ذریعے۔ تو ابھی بھی وقت ہے سورہ قریش کے لشکر میں زیادہ سے زیادہ جلد از جلد آپ اس میں شامل ہوں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، صرف اور صرف پڑھنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ 70 مرتبہ 70 دن تک، اس کے بعد 313 مرتبہ 40 روز تک، پھر 1111 مرتبہ 40 روز تک، پھر 1900 مرتبہ 40 روز تک، اور پھر 1.25 لاکھ مکمل کر لیں تو پھر آپ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اور پھر کل یا پرسوں ہم محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور ہم ایسے حرمت والے مہینے میں داخل ہوں گے کہ جس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، کہ جن دنوں کا احترام ادب ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ان دنوں کا ادب احترام نہیں کرتے، ہم ان کو پرسکون ہو کر نہیں مناتے تو ہم آزمائش و وباؤں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، ہم ادب و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو یقیناً پھر ہمارے لیے برکت و رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم محرم کے میں ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوگی، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک، وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان ہماری ٹائمنگ ہوگی۔ اب چاہے وہ ہماری ٹرانسمیشن 30 منٹ کی ہو، 40 منٹ کی ہو، 60 منٹ کی ہو، وہ ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں تک میرے پیغامات پہنچتے رہیں گے۔ اب ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں گے، یہ چیز توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی، آپ کو یاد ہوگا جو میں ہر سال پڑھواتا ہوں، اس سال بھی میں پڑھواؤں گا میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ یہ محرم کے 10 دنوں میں لازمی آپ نے 40 مرتبہ روز پڑھنا ہے۔ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک پڑھیں، یا پھر اس کو پورے 30 محرم تک پڑھ لیں۔ آپ نے محرم الحرام میں اس 10 دنوں میں حضرت امام حسین کی چوکی جو آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ اس کو 40 مرتبہ روزانہ 10 روز تک پڑھنا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، اور جو لشکر میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں، وہ لوگ 15 کے نشک کی زکوٰۃ ادا کریں گے، پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک، یعنی کہ 9 دن میں۔ اب 9 دن میں کیا کرنا ہے، انہوں نے 45 نقش روز لکھنا ہے 9 دن تک۔ 45 نقش روز لکھنا ہے 9 دن تک۔
اور 10वें دن پھر کوئی میٹھا کچھ تیار کروا کے پھر فاتحہ دے کے پھر 15 کے نشر کے موکلان کو اس کو بخش دینا۔ دیکھو 15 کے نشر کے زکوٰۃ کے کئی طریقے کار ہیں۔ 45 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھے جاتے ہیں، 45 نقش روزانہ 15 دن تک بھی لکھے جاتے ہیں، 45 نقش روزانہ 9 دن تک بھی لکھے جاتے ہیں۔ اچھا 9 دن کا جو حساب ہے نا 9 محرم کا، یہ علم العادات کی کیلکولیشن کے مطابق 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ یعنی کہ 1 ہندسے سے لے کے 9 ہندسے تک، یعنی کہ الف سے لے کے توئیں کی نومیریکل ویلیو تک کا یہ سفر ہے۔ آپ 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہیں، 15 نقش روزانہ 15 دن تک بھی لکھ سکتے ہیں، 9 نقش روزانہ 45 روز تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یکم محرم سے 45 نقش روز لکھنا ہے 9 دن تک۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نقش ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ہمارا نقش جاری ہو جائے گا، اور جو لوگ جن لوگوں نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اس میں اور بہتری آ جائے گی۔ اور یہ پھر جن لوگوں نے نہیں کی ہوئی، جو پہلی بار سن رہے ہیں 15 کا نقش کیا ہے، وہ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، 1 سے لے کے 9 کے خانوں تک اسی گنتی کے مطابق یہ نقش بھرنا ہے، اور 45 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے۔ یہ آپ کا سبق ہو گیا محرم کا پہلے دن سے، جو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ 40 بار امام حسین کی چوکی پڑھیں گے، 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر ٹائم بچے پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو عمل کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا اب ہم اس کے علاوہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی، جو ہماری ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، جو آپ کو پیغام دیا جائے گا، وہ کیا ہوگا اس کو بھی سمجھ لیں تھوڑا۔ ان 10 دنوں میں ہم آپ کے لیے ہر دن ایک ایسا عمل لے کر آئیں گے جو پنجتن پاک کی نسبت سے منسوب ہوگا۔ جو 10 اعمال ہوں گے آپ کے، اور 10 وہ طریقہ کار ہوں گے آپ کے کہ جو آپ کو اکثیر بنا دیں گے۔ میں صرف 10 عمل ہی تعلیم کروں گا، اور 10 عمل انہی 10 دنوں کی نسبت سے ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا، کہ جس کا تعلق یا تو مولا کائنات یا امام حسین علی مقام یا حضرت امام حسن علی مقام یا اہل بیت۔ صرف ہمارا یہ 10 دن کا دن جو ہے نا وہ انہی مرکز کے گرد گھومے گا، کہ 10 اعمال الگ الگ زندگی وفا کرے کبھی بھی کر لینا، لیکن اپنی بیعت شادیہ میں یہ اعمال تحریر کر لینا، یہ اعمال تحریر کر لینا، اپنی بیعت میں لکھ لینا، اور محرم کے مہینے میں کرنا چاہو تو کر لینا، جس مہینے میں کرنا چاہو کر لینا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی، ان لوگوں کو جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ تو محرم کی تیاری کر لیں، 10 اعمال وہ اعمال دوں گا جو یہاں محفوظ ہیں، مستند اجازت کے ساتھ، سند کے ساتھ، ترتیب و طریقے کے ساتھ، اور بالخصوص خاندان قادریہ کو خاندان قلندریہ کے اعمال۔ کہ آپ کو قلندری اعمال میں تعلیم کروں گا 10 دن میں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ میرے حصے کا کام میں بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہوں، آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ آپ میری اس ٹرانسمیشن کو، اس محفل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ اور جو لوگ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ویب سائٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، مارکیٹنگ کا ان کا اچھا تعلق ہے، تو پھر وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سجیسٹ کریں، اور کوشش کریں کہ اس پیغامات کو پھیلائیں، تاکہ جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن لوگوں کا علاج ہم سے چل رہا ہے تو ان کا علاج الحمدللہ ہمارا کنٹینیو ہے، اور جو لوگ مزید اپنے جسمانی علاج کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، ہم سے اجازت لے کر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا اپنی ڈیٹیل لکھ کے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ خود چاہتے ہو کہ آپ کا کام ڈاکٹر صاحب خود کریں، ڈاکٹر صاحب سے پہلے ان کا اپوائنٹمنٹ لیں، ان سے بات کریں، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹائم بھی دیں گے اور آپ کا علاج مکمل بھی کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ عملیات کی دنیا میں
تجربے کا ہونا، فن کا ہونا، اس میں مہارت رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جو لوگ علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیں وہ بھی اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر کے ہماری ویب سائٹ پہ اپنے پیغامات دے سکتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے تمام شاگردوں کو محرم کے لیے ہدایت میں نے دے دی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب کچھ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کو میں نے تمام پیغام دے دیا ہے کہ 1 تاریخ سے 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، امام حسین کی چوکی 40 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ میرا سبق صرف اتنا ہی ہے، باقی اپنی مرضی سے آپ جو عمل کرنا چاہو مجھ سے اجازت لے کے آپ کر سکتے ہو۔ باقی یاد رکھنا کہ یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ ان دنوں میں اگر علاج شروع کیا جائے یا علاج شروع کرایا جائے تو وہ جلد کامیابی اس کو مل جاتی ہے۔ کہ جیسے جو لوگ جادو میں جھگڑے ہوئے ہیں، جو لوگ جسمانی امراض میں جھگڑے ہوئے ہیں، جو لوگ دوسرے معاملات میں بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ اس دنوں میں اگر اپنا علاج کرواتے ہیں تو لازمی اپنا علاج کروا لیں، کیونکہ یہ وہ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں کی برکت بھی ہے اور اس سے نجات بھی مل جائے گی اور اس سے مشکلات کا چھٹکارا بھی مل جائے گا آپ کو۔ اور جو لوگ قلعہ بندی کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اتار کروانا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی کروانا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ذکر امام حسین میں بھی شامل ہوتے رہیے گا اور اپنے آپ کو غافل نہ رکھیے گا، اور سب سے بڑی بات میرے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ اپنی جگہ پہ دسترخوان امام حسین ضرور سجائیے گا، چاہے اپنے گھر میں سجا لیں، اپنے محلے میں سجا لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے سجا لیں۔ نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ دسترخوان امام حسین ہے اور اس کا ثواب امام حسین علیہ مقام کو پہنچے اور پھر ان کی فضیلت، ان کی برکتیں ہمارے حصے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور جو لوگ باہر ملک میں ہوتے ہیں، جو لوگ اس طریقے سے دسترخوان امام حسین نہیں سجا سکتے، تو وہ اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے ساتھ، اپنے استاد محترم کے ساتھ بھی دسترخوان امام حسین میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان امام حسین سجائیں گے تو آپ اس میں جو بھی کچھ اس میں شریک ہوں گے وہ آپ کے نام سے شریک ہوگا۔ اس میں آپ خود بھی کر سکتے ہو، کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو، اور دسترخوان امام حسین ہمارے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہو۔ جتنا آپ کو آسانی ہو اس 10 دنوں میں اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دینا، لنگر حسین لوگوں کو کھلانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس میں دسترخوان کو کشادہ کر دیتے ہیں ان کا دسترخوان سارا سال بڑھا رہتا ہے۔ تو محرم کے دنوں کی میں نے خاص تاکید میں نے کر دی ہے آپ کو۔ باقی جس طرح آپ کے اعمال چل رہے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ باقی میرے لنک لیول 5 کے تمام اسٹوڈنٹس سے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا 5 لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اپنے 6 کی تیاری کر لیں تاکہ ان کے لیے ایسٹرل سرجری، ایسٹرل ہیلنگ اور ایسٹرل پروجیکشن کے دروازے کھل سکیں تاکہ وہ اس کو جان سکیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔